بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں اور محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو اذیت دینے یا اس پر غلبہ حاصل کرنے کی خاطر جادو کا سہارا لیتا ہے، مگر اس عمل کی تاریک لہریں خود اس کی روح کو کس طرح گھیر لیتی ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو دل کو دہلا دیتی ہے، آنکھوں میں آنسو بھر دیتی ہے اور روح کو لرزا کر رکھ دیتی ہے۔ جادو، خاص طور پر وہ کالا جادو جو شیطانی قوتوں سے جڑا ہوتا ہے، نہ صرف متاثر ہونے والے کو تباہ کرتا ہے بلکہ اسے کرنے یا کرانے والے کی زندگی کو بھی ایک اندوناک انجام کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جو پہلے دل میں اترتا ہے، پھر دماغ کو کھا جاتا ہے اور آخرکار روح کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ جادو ایک شیطانی فعل ہے جو انسان کو کفر کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے اور اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانوں کا سکھایا ہوا علم ہے جو لوگوں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، میاں بیوی کو الگ کرتا ہے اور انسانی رشتوں کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہمارے دلوں میں ایک چیخ کی طرح گونجتی ہے کہ جادو شرک کا راستہ ہے جو روح کو زخمی کرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جادو ان 7 مہلک گناہوں میں سے ایک ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2766۔ یہ حدیث ہمارے کانوں میں ایک انتباہ کی طرح بجتی ہے کہ جادو کرنے والا اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے، اپنی روح کو جہنم کی آگ میں جھونک دیتا ہے اور ایک ایسی تاریکی میں گم ہو جاتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ نفسیاتی طور پر یہ عمل انسان کو خوف کی زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے، اضطراب اور بے سکونی کی لپیٹ میں لے لیتا ہے، جیسے کوئی پوشیدہ عفریت ہر لمحے اسے کھا رہا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہوا تو آپ کی ذہنی حالت متاثر ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث 5765۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک روشنی ہے کہ جادو کی تاریکی کتنی گہری ہوتی ہے، جو ذہن کو پاگلپن کی طرف دھکیل دیتی ہے اور دل کو درد کی وادی میں چھوڑ دیتی ہے۔ سماجی طور پر یہ نفرتوں کو جنم دیتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے اور انسان کو تنہائی کی گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے جہاں کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں رہتا۔ اخروی طور پر یہ عذاب کی ضمانت ہے، جہاں ہر عمل کا حساب لیا جائے گا اور جادو کرنے والا اپنی گناہوں کی بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا چیخے گا، مگر کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ آج میں آپ کو اس تاریک حقیقت کی گہرائیوں میں لے کر جاؤں گا جہاں جادو کرنے یا کرانے والے کی زندگی ایک درد بھری داستان بن جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کے دل کو چھو لے گا، آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ طاقت کی اس غلط جستجو میں انسان خود اپنا سب سے بڑا دشمن کیسے بن جاتا ہے۔ یہ نہ صرف معلومات کا خزانہ ہے بلکہ ایک جذباتی لہر ہے جو آپ کے اندر ایک طوفان برپا کر دے گی۔ بظاہر یہ عمل آسان لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے چھپی ہوئی تباہی کی داستانیں اتنی بھیانک ہیں کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر چھوٹا سا قدم جو دوسرے کو اذیت دینے کی طرف اٹھتا ہے، وہ خود اس شخص کی زندگی میں ایک زلزلہ لا دیتا ہے۔ یہ ایک خفیہ انتقام ہے جو کائنات کی طاقتیں خود لے رہی ہوتی ہیں اور انسان اسے دیکھ نہیں پاتا مگر محسوس ضرور کرتا ہے۔ اگر آپ واقعی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جادو کی یہ تاریک دنیا کس طرح اپنے ہی مالک کو کھا جاتی ہے تو اس سفر کو آخر تک جاری رکھیں، کیونکہ یہاں ہر لفظ ایک سبق ہے، ہر جملہ ایک چیخ ہے اور ہر حقیقت ایک درد کی داستان ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، کسی پر جادو کرانے والے کو ضرور 3 بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔
جو اس کی زندگی کو ایک زندہ جہنم میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پہلا نقصان ہے رزق کی شدید کمی اور برکت کا خاتمہ، جو اس کی زندگی کو ایک خالی پن کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ تصور کریں وہ شخص جو دوسرے کو نقصان پہنچانے کی خاطر شیطانی قوتوں کا سہارا لیتا ہے، اس کی اپنی زندگی میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ رزق جو اللہ کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے، اب اس کے ہاتھوں سے پھسلتا چلا جاتا ہے۔ وہ دن رات محنت کرتا ہے مگر ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، مواقع ضائع ہو جاتے ہیں اور دولت کی جگہ خالی جیبوں اور قرضوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا درد ہے جو دل کو چیرتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے خوشحال ہو رہے ہیں مگر اس کی زندگی میں ایک مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 39۔ مگر جادو کرنے والا اس برکت سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اعمال حرام ہیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے والے کے رزق میں برکت نہیں رہتی، اور جادو تو ایک بہت بڑا ظلم ہے جو دوسروں کی زندگیاں تباہ کرتا ہے۔ یہ نقصان نہ صرف مالی ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں پھیل جاتا ہے۔ تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں، دوست دور بھاگتے ہیں اور وہ تنہائی میں گھٹتا رہتا ہے۔ ہر صبح اٹھتا ہے تو ایک نئی ناکامی کا سامنا کرتا ہے اور رات کو بستر پر لیٹتا ہے تو دل میں ایک درد کی لہر اٹھتی ہے کہ کیوں اس نے یہ راستہ چنا۔ یہ خفیہ سزا ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ طاقت کی یہ غلط جستجو اسے کتنا مہنگا پڑ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی محنت کا پھل دوسروں کو مل رہا ہے مگر اسے صرف خسارہ۔ یہ درد اتنا گہرا ہے کہ روح کو کاٹتا ہے اور انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ سب اس کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ دوسرا نقصان ہے ذہنی اور جسمانی کمزوری کا، ایک ایسا طوفان جو اس کی زندگی کو ایک زندہ موت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اوہ یہ کتنا کربناک ہے۔ وہ شخص جو دوسرے کو اذیت دینے کی خاطر جادو کا استعمال کرتا ہے خود اس کی تاریک لہروں میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کا ذہن ایک مسلسل کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے، خوف کی لپیٹیں اسے گھیر لیتی ہیں، اضطراب اس کی راتوں کو چوری کر لیتا ہے اور بے سکونی اس کے دن کی روشنی کو تاریک کر دیتی ہے۔ تصور کریں ہر لمحے ایک غیر مرئی عفریت اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا ہے، اسے پاگل پن کی طرف دھکیلتا ہے اور اس کی روح کو چیرتا ہے۔ جسمانی طور پر وہ کمزور ہو جاتا ہے، تھکن اس کے جسم کو کھا جاتی ہے، بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں اور ہر حرکت ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اپنے آپ کو برباد کرتا ہے اللہ اس کا بوجھ بڑھا دیتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ یہ آیت ہمارے دلوں میں ایک چیخ کی طرح گونجتی ہے کہ جادو کرنے والا خود اپنا قاتل بن جاتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے والے پر اللہ عذاب اور کمزوری ڈال دیتا ہے۔ یہ کمزوری نہ صرف جسم کی ہے بلکہ روح کی بھی، جہاں ہر دن ایک نئی جنگ ہوتی ہے اور ہار کا خوف دل کو کاٹتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی توانائی ختم ہو رہی ہے، آنکھوں میں روشنی کم ہو رہی ہے اور دل میں ایک درد کی لہر اٹھتی ہے جو کبھی تھمتی نہیں۔ یہ ایک ایسا درد ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، مگر جو اسے محسوس کرتا ہے وہ چیخ اٹھتا ہے کہ کیوں اس نے یہ راستہ چنا۔ راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کو سکون نہیں ملتا اور زندگی ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ یہ خفیہ سزا
اسے یاد دلاتی ہے کہ شیطانی قوتوں کا سہارا لینا کتنا مہنگا پڑتا ہے، اور اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب وہ سوچتا ہے کہ کیا اب واپسی ممکن ہے۔ تیسرا اور سب سے بھیانک نقصان ہے گناہوں کا ایک ایسا بوجھ جو روح کو دبا دیتا ہے اور آخرت میں ایک ہولناک عذاب کی ضمانت دیتا ہے۔ اوہ، یہ کتنا دل دہلا دینے والا ہے! جادو کرنے والا ہر عمل کے ساتھ اپنے لیے ایک غیر مرئی زنجیر باندھتا ہے جو اس کی روح کو کھینچتی ہے، اسے ندامت کی آگ میں جلاتی ہے اور اخروی عذاب کی طرف دھکیلتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ناحق کام میں مشغول ہوتا ہے وہ اپنے لیے عذاب جمع کر لیتا ہے۔ سورۃ الجاثیہ آیت 14 کا مفہوم۔ یہ آیت ہمارے کانوں میں ایک انتباہ کی طرح بجتی ہے کہ جادو ایک ایسا گناہ ہے جو روح کو جلا دیتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف دینے والے کو دنیا اور آخرت میں سزا ملتی ہے۔ یہ بوجھ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ دل ہر لمحے چیخ اٹھتا ہے، ندامت کی لپیٹیں روح کو گھیر لیتی ہیں اور خوف کی تاریکی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ وہ شخص راتوں کو تنہائی میں روتا ہے، اپنے اعمال پر پچھتاتا ہے، مگر دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آخرت میں جب حساب کا دن آئے گا تو یہ گناہ اسے جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، جہاں درد کی شدت سے چیخیں نکلتی رہیں گی مگر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا درد ہے جو ابدی ہے، جو روح کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتا ہے اور انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ سب اس کی خواہش کی قیمت تھی۔ یہ خفیہ سبق ہے کہ حرام طاقت کی جستجو ہمیشہ تباہی لائے گی اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں جب وہ سوچتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا درد کتنا بڑا ہے۔ اب سنیے ایک ایسا دلخراش واقعہ جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا اور آپ کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دے گا۔ ایک وقت تھا جب ایک شخص اپنی حرص اور لالچ کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں طاقت کی چمک تھی مگر دل میں تاریکی۔ اس نے دوسروں کو اذیت دینے کی خاطر جادو کا سہارا لیا، چھوٹے چھوٹے طلسم اور شیطانی عمل شروع کیے تاکہ وہ غلبہ حاصل کر سکے۔ شروع میں تو اسے لگا کہ سب کچھ اس کے قابو میں ہے، مگر جلد ہی زندگی کی حقیقت اس پر کھلنے لگی۔ اس کا روزگار جو پہلے پھل پھول رہا تھا اب ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگا، مواقع ہاتھ سے نکلتے چلے گئے، دولت کی جگہ قرضوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا اور ہر دن ایک نئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ چیختا رہتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کے اعمال کی سزا ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھتی تھیں کہ دوسرے خوشحال ہیں مگر اس کی زندگی میں ایک خالی پن پھیل گیا تھا جو دل کو کاٹتا تھا اور روح کو دکھی کرتا تھا۔ پھر اس کی جسمانی اور ذہنی حالت بدتر ہوتی چلی گئی، تھکن اس کے جسم کو کھا گئی، بیماریاں اسے گھیر لیں، خوف اور اضطراب اس کی راتوں کو چوری کر لیا اور ہر لمحہ ایک جنگ بن گیا۔ وہ اٹھتا تو کمزوری محسوس کرتا، لیٹتا تو ذہن میں طوفان برپا ہوتا، درد کی لہریں اسے گھیرتی اور وہ تنہائی میں روتا رہتا، سوچتا کہ یہ سب کیوں۔ مگر سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والا تھا اس کا روحانی بوجھ۔ ہر عمل جو اس نے کیا وہ ایک زنجیر بن کر اس کی روح کو دباتا چلا گیا۔ ندامت کی آگ میں وہ جلتا رہتا، خوف کی تاریکی میں ڈوبتا چلا جاتا اور آخرت کے عذاب کا تصور اسے لرزا دیتا۔ ایک دن وہ تنہا بیٹھا رو رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ جن کو وہ نقصان پہنچانا چاہتا تھا وہ خوش ہیں مگر وہ خود ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ جادو کی یہ طاقت ایک لعنت ہے جو خود اسے کھا گئی۔ اب وہ پچھتا رہا مگر دیر ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک چیخ ہے کہ ظلم کی سزا ہمیشہ ملتی ہے اور طاقت کی غلط جستجو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تاریکی سے بچائے، ہماری روحوں کو پاک رکھے
اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈبا دیں، آمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں تاکہ آپ کے رزق میں برکت آئے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔